بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے متجسس دوستو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیسے چند نفسیاتی چالیں آپ کی زندگی میں زبردست تبدیلی لا سکتی ہیں؟ آج سے ہم آپ کے لیے شروع کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی ہی منفرد سیریز کہ جس میں ہم نہ صرف کچھ نفسیاتی چالوں پر بات کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان نفسیاتی حربوں کو دینی اور روحانی اعتبار سے بھی جانچنے کی کوشش کریں گے۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک ضرور کر دیجیے گا اور اسے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا۔ اس سیریز میں آپ کو 7 ایسے ذہن ساز طریقے بتانے جا رہا ہوں جو دنیا کے سب سے کامیاب لوگ اپنی کامیابی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ طریقے آپ کی سوچ، فیصلے اور عمل کو بدل سکتے ہیں۔ تو اگر آپ تیار ہیں اپنی زندگی کو نئی راہوں پر لے جانے کے لیے تو اس سیریز کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، یہ تمام ترکیبیں سائنس پر مبنی ہیں اور دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی طرف سے استعمال کی جاتی ہیں، اور اس سیریز کے آخر تک ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے پاس بھی چند ایسے سائیکولوجیکل ٹولز ہوں کہ جن کی مدد سے ہم اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کر سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم آج ہی ان ترکیبوں کا استعمال کیسے شروع کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کی قسط میں ہم جس نفسیاتی ترکیب کو جاننے کی کوشش کریں گے وہ ہے تصور کی طاقت۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اپنی کامیابی کا تصور کرتے ہیں تو آپ کا دماغ کچھ ایسے کام کرنے لگتا ہے کہ جیسے حقیقت میں آپ اس کامیابی کا تجربہ کر رہے ہوں؟ تو ایسی صورت میں آپ کا اعتماد اور حوصلہ بڑھتا ہے اور آپ کو اپنے اہداف کے قریب ہونے میں مدد ملتی ہے۔ مثال کے طور پر اولمپک تیراک مائیکل فلپس ہر مقابلے سے پہلے اپنے مقابلے کی تفصیلات کا تصور کیا کرتے تھے۔ وہ ہر اسٹروک، ہر موڑ اور یہاں تک کہ ممکنہ رکاوٹوں سے نمٹنے کا بھی تصور کیا کرتے تھے۔ The sky is the limit. And as a kid growing up, I believed that. I believed that whatever I put my mind to, and if I was willing to make sacrifices and I was dedicated, that I could achieve absolutely anything. I still do. When I started this whole journey, it was with a goal of breaking a world record, winning an Olympic gold medal, becoming a professional athlete. Those were the goals that I had as a little kid. So for me, that was what excellence was. And once I was able to get there, I had to redefine what excellence was. And that's basically what I did my whole life. So for me, I guess it was kind of goals, because goals were something that played such a huge part in my everyday life. ماہرین نفسیات کے مطابق ہم اس طرح اس کا استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم ہر روز چند منٹ اپنے اہداف کا تصور کرنے میں گزاریں، صرف نتیجے کا نہیں بلکہ اقدامات کا بھی کہ جو ہمیں وہاں تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ خود کو چیلنجز پر قابو پاتے اور اپنی کامیابیوں کا جشن مناتے ہوئے تصور کریں۔ یقین کریں کہ آپ کا دماغ اس بات پر یقین کرنا شروع ہو جائے گا کہ یہ ممکن ہے، اور اس طرح سے آپ کو اس تصور کو حقیقت بنانے میں مدد ملے گی۔ ناظرین، یہاں تک کا معاملہ کچھ واضح نہیں ہے، اور میری طرح آپ کے ذہن میں بھی اس نفسیاتی ترکیب کو لے کر شکوک پیدا ہونا بالکل نارمل سی بات ہے۔ تاہم اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے یقیناً آپ کو بھی اس حوالے سے ضرور دلچسپی پیدا ہوگی، اور یقین کریں کہ اس نفسیاتی ترکیب کے حوالے سے آپ کے تمام شکوک دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ میں سے اکثر نے لا آف اٹریکشن یا جذبے کے قانون کے حوالے سے تو ضرور سنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو کہ کہتا ہے کہ آپ کی سوچیں اور آپ کے احساسات آپ کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور آپ کی خواہشات کے مطابق تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ اس کے مطابق اگر آپ مثبت سوچیں اور واضح طور پر اپنی خواہشات کا تصور کریں تو آپ زیادہ ممکنہ طور پر وہ تجربات اور مواقع حاصل کریں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ قانون کشش، لا آف اٹریکشن یا جذبے کے قانون کی اصطلاح کو 20ویں صدی کے آغاز میں ایک فلسفی ولیم واکر ایٹکنسن نے مقبول بنایا۔ ایٹکنسن نے اپنی تحریروں، خاص طور پر 1906 میں لکھی اپنی ایک کتاب تھاٹ وائبریشن اور دی لا آف اٹریکشن ان دی تھاٹ ورلڈ میں اس تصور کو بیان کیا اور فروغ دیا۔ مگر ناظرین، آپ حیران ہوں گے کہ یہ خیال
کہ خیالات کی طاقت ہوتی ہے اور تصور کی طاقت ہوتی ہے اور اس کے زندگی پر اثرات ہوتے ہیں، یہ تو مختلف فلسفیانہ اور روحانی روایات میں ایٹکنسن کے دور سے بہت پہلے ہی موجود تھا، مگر ان روایات کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ لا آف اٹریکشن کے بعض اہم پہلوؤں کے بارے میں بات کی جائے۔ لا آف اٹریکشن کا ایک اہم پہلو ہے جیسے کو ویسا، یعنی مثبت سوچیں مثبت نتائج کو متوجہ کرتی ہیں اور منفی سوچیں منفی نتائج کو متوجہ کرتی ہیں۔ لا آف اٹریکشن کا دوسرا پہلو ہے مانگنا، یقین کرنا، حاصل کرنا، یعنی آپ کو واضح طور پر بتانا چاہیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، یقین کرنا چاہیے کہ آپ اس کے مستحق ہیں اور اس کے حاصل کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لا آف اٹریکشن کا تیسرا پہلو ہے تصور کرنا، اپنے مقاصد کا تصور کرنا اور ان کی تصویر کشی کرنا آپ کی توانائی اور ارادوں کو مرکوز کرتا ہے جس سے وہ حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ ناظرین، لا آف اٹریکشن یا یہ خیال کہ خیالات انسان کی حقیقت کو متاثر کر سکتے ہیں مختلف مذاہب اور روحانی روایات میں بیان کیے گئے ہیں، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو بعض بڑے مذاہب میں موجود ان تصورات کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گا۔ ناظرین، ہندو مت میں کارما کا قانون یہ بتاتا ہے کہ ہر عمل کے نتائج ہوتے ہیں، مثبت اعمال مثبت نتائج کی طرف لے جاتے ہیں جبکہ منفی اعمال منفی نتائج کو جنم دیتے ہیں۔ اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ قانون یعنی کارما کا قانون، قانون کشش یا لا آف اٹریکشن کے مشابہ ہے، جہاں انسان کے اعمال اور ارادے مستقبل کے تجربات کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح ہندو مت میں سنکلپ یعنی ارادے کے حوالے سے بھی مشابہ وضاحتیں موجود ہیں۔ ہندو مت میں ارادوں اور مرکوز خیالات پر اس قدر زور دیا گیا ہے کہ ان کے مطابق مراقبے یا روحانی عملیات کے دوران انسان جس طرح کی سوچ رکھے گا حقیقت میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ ناظرین، بدھ مت میں بھی کارما کا قانون موجود ہے اور مستقبل کے تجربات پر اثر انداز ہوتا ہے، یعنی مثبت ذہنی حالتیں اور اخلاقی عمل خوشگوار نتائج کی طرف لے جاتے ہیں، جو مثبت سوچ کے ذریعے مثبت نتائج حاصل کرنے کے تصور سے ملتا جلتا ہے۔ یعنی یہاں بھی آپ کو لا آف اٹریکشن دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی یہاں بھی آپ کو تصور کی طاقت دیکھنے کو ملتی ہے۔ ناظرین، عیسائیت میں یہ خیال کہ ایمان اور خدا پر بھروسہ مثبت تبدیلیاں لا سکتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ دعا اور مثبت امید کی طاقت موجود ہے۔ مانگو اور تمہیں دیا جائے گا، اس جیسی آیات دعا اور مثبت توقعات کی طاقت پر ایمان کا اظہار کرتی ہیں۔ عیسائیت میں اعتقاد کی طاقت پر بہت زور دیا جاتا ہے، اور عیسائی تعلیمات میں ایمان اور دعا کے ذریعے انسان کی ضروریات اور خواہشات کو حقیقت بنایا جا سکتا ہے، جو کہ مثبت نتائج پر توجہ مرکوز کرنے کے خیال سے ہم آہنگ ہے۔ اسلام میں بھی لا آف اٹریکشن سے ملتے جلتے خیالات موجود ہیں۔ مسلمانوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے مخلصانہ کوششیں کریں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مکمل قدرت اور حکمت پر یقین رکھتے ہوئے عملی اقدامات کریں، یعنی اللہ پر توکل کریں۔ توکل اور اخلاص، اللہ کی رحمت اور حکمت پر یقین رکھنا مرکزی ہے۔ مسلمانوں کو مثبت نظریہ برقرار رکھنے اور یہ ایمان رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ اللہ رہنمائی اور فراوانی فراہم کرے گا۔ یہ قرآن کی آیات میں ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سچے دل سے دعا یعنی اللہ سے رہنمائی اور برکتوں کی دعا کرنا مثبت نتائج پر توجہ دینے یعنی الہی مدد طلب کرنے کے تصور سے ہم آہنگ ہے۔ یقیناً سچی دعا، ایمان اور کوشش کے ساتھ خوشگوار نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اسلام میں شکر گزاری اور صبر کی بہت اہمیت ہے۔ شکر گزاری اور صبر کو مثبت ذہنیت برقرار رکھنے اور اللہ کی مرضی کے ساتھ ہم آہنگ رہنے کے طریقے کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ یہ تمام تر تصورات اسلام میں اللہ کے منصوبے پر اعتماد رکھنے اور مثبت سوچ رکھنے پر زور دیتے ہیں۔
جو کہ قانون کشش یا لا آف اٹریکشن کے بعض اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ ناظرین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو کہ ہم پر صرف وہی کچھ آئے گا جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، وہ ہمارا سرپرست ہے، اور اللہ پر ایمان لانے والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ آیت بلا شبہ اللہ کی تقدیر اور حفاظت پر بھروسہ کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ لا آف اٹریکشن کے ایک کلیدی اصول کی عکاسی کرتی ہے، جو کہ مثبت نتائج پر توجہ مرکوز کرنے اور عمل کے ساتھ بھروسہ کرنے پر زور دیتی ہے۔ مومنین کو اللہ پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو اے میرے بندو جو اپنے آپ کو نقصان پہنچا چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جہاں یہ آیت انتہائی امید افزا ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس آیت میں ماضی کی غلطیوں کے باوجود امید اور مثبت رویے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ قانون کشش، لا آف اٹریکشن یا تصور کی طاقت بھی مثبت ذہنیت کو برقرار رکھنے کو فروغ دیتی ہے تاکہ مثبت تجربات کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکے۔ یہ آیت اس خیال کے مطابق ہے کہ مثبت پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرنا اور اللہ کی رحمت پر ایمان رکھنا فائدہ مند نتائج کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں مزید برکت دوں گا، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب سخت ہے۔ ناظرین، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ آیت شکر گزاری کو مزید برکتوں کے ساتھ جوڑتی ہے، اور لا آف اٹریکشن بھی تو یہی کہتا ہے کہ شکر گزار رہنے میں مزید مثبت تجربات کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت صبر اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے پر زور دیتی ہے۔ قانون کشش، لا آف اٹریکشن یا تصور کی طاقت بھی استقامت اور مثبت سوچ کی وکالت کرتی ہے، اور یہ کہ مسلسل کوشش اور مثبت سوچ کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ صبر اور دعا روحانی اور عملی طریقے ہیں جو کہ ان ارادوں اور مطلوبہ نتائج کے ساتھ ہم آہنگ رہنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ یہ تمام قرآنی آیات اللہ پر بھروسہ، مثبت نظریہ برقرار رکھنا، مخلصانہ دعا، شکر گزاری اور صبر کچھ بنیادی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہیں جو کہ قانون کشش کی بنیاد ہیں۔ یہ قانون کشش یا لا آف اٹریکشن یا تصور کی طاقت جیسے نفسیاتی حربے بالکل بھی نئے نہیں ہیں۔ 1400 سال پہلے ہمیں ان کے بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ تو ناظرین، میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تصور کی طاقت یا لا آف اٹریکشن بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے سے حاصل ہونے والی طاقت ہے یا کانفیڈنس ہے۔ اس سے نہ صرف ہمیں اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اعتماد ملتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد بھی ہمارے شامل حال رہتی ہے۔ بلا شبہ اللہ وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اور ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسٹے ٹیونڈ، آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو مزید متاثر کریں گی۔ علم و حیرت کے سفر میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بے حد خیال رکھیے گا۔ آئندہ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔